سر کہا جا رہا ہے کہ 10 مئی کی کارروائی کے دوران بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے فضا میں ایک بھی میزائل پاکستانی طیاروں کے لیے فائر نہیں کیا اور انہیں ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے کیوز ہی نہیں ملے، اور اسی لیے بھارت کے اندر بھی خاصا شور ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پاس چاہے ساز و سامان زیادہ ہو لیکن پاکستانی فضائیہ کے آگے وہ ٹک نہیں سکے۔ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ جی پہلے تو میں آپ کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کی، پاکستان آرم فورسز کی وکٹری ہوئی انڈینس کے اوپر، اینڈ انڈینس ور ڈیفیٹڈ ہینڈز ڈاؤن۔ اور پھر یہ کہ جی پاکستان جو کارروائی کی یہ اتنی پروفیشنل تھی اور اتنے پرفیکٹ طریقے پاکستان نے اپنا گیم پلان ایگزیکیوٹ کیا کہ انڈینس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ایک بیٹل جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ چلی، اور اس کے بعد اس میں 1 سے زیادہ جہاز انوالوڈ تھے۔ یہ جو دنیا کی اور ہماری پریزنٹ ڈے ماڈرن ایئر کامبیٹ ہسٹری کی سب سے بڑی فائٹ ہے، جس میں BVR ایکوپڈ ایئر کرافٹ ایک دوسرے کے سامنے تھے اور کسی نے اپنا بارڈر کراس نہیں کیا۔ ساری جنگ رات کے اندھیرے میں ہوئی، اور پھر اس میں پاکستان ایئر فورس جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے اور کامیابی سے انڈین ایئر فورس کے 6 جہاز گرانے میں کامیاب ہوئی، جس میں ان کا چیمپئن جہاز رافیل تھا۔ 3 وہ رافیل گرے، پھر اس کے بعد فرینچ اوریجن کا میراج 2000 تھا، اور MiG-29 اور Su-30 رشین اوریجن کے تھے، اور ایک اسرائیلی اوریجن کا ہیرون ڈرون بھی تھا۔ سو آپ دیکھیں کہ 6+1 کی وکٹری ود ان 1 آور، یہ کوئی چھوٹا جو ہے کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو کہ پاکستان آرم فورسز اور اسپیشلی پاکستان ایئر فورس کے حصے میں آیا، اور اس کی وجہ سے آج انڈینس کو اینٹ کا جواب پتھر سے مل گیا، اور انڈینس آر آن دا بینک فٹ ناؤ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی انڈینس کی آگے کیا جو ہے خواہشات ہوں گی، وہ تو یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی اس جنگ کا ذکر ہی نہ کیا جائے تاکہ ہمیں اور بدنامی نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ ایک اوور آل بہت اچھا ویل ایگزیکیوٹڈ پلان تھا جو ہم نے ہوا میں کیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو گراؤنڈ اوفینسو ان کے اوپر کیا فاتح میزائل سے، پھر اس کے بعد آرٹلری سے، پھر پاکستان ایئر فورس نے ان کے 34 ٹارگٹس کو ہدف بنایا، جس میں ان کی 14 ایئر فیلڈز تھیں، پھر اس کے بعد ان کے S-400 یہ میسائل سسٹم تھا، پھر براموس کے 2 ایمونیشن ڈمپس تھے، اور دیگر بے پناہ ان کے جو گراؤنڈ ٹارگٹس تھے ان کو ہدف بنایا گیا۔ اچھا سر، ایک سوال میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ یہی جی سر، اس ساری کشیدگی میں چین کی ہمارے لیے کیا سپورٹ رہی؟ PLS-15 کا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کیا چین نے ٹیکنیکل طور پر بھی ہماری معاونت کی جو ہم نے بر وقت اور منہ توڑ جواب دیا؟ کہیں نہ کہیں وہ سپورٹ بھی موجود تھی؟ دیکھ اس میں جی چائنا کی جو سب سے بڑی سپورٹ تھی وہ یہ تھا کہ جب ہمارے چیف نے ان سے J-10 جہاز مانگے 2022 میں، انہوں نے ہمیں جہاز دیے، اور نہ کہ خالی جہاز دیے، انہوں نے ہمیں PL-15 میسائل دیا، جس سے ہمارے چیف کی کاوش سے، چیف مارشل بابر کی وجہ سے ہم ایسی پوزیشن میں آ گئے کہ پہلے ہم فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی اپنی کھو چکے تھے 2020 میں، جس وقت انڈیا نے رافیل انڈکٹ کیا۔ جب ہم نے J-10 انڈکٹ کیا اور اس کے اوپر PL-15 میسائل جب انہوں نے ہمیں دیا چینیوں نے، تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو گیا۔ تو یہ میرے تو خیال ہے جی سب سے بڑی سکسیس جو تھی اس سارے آپریشن میں، یہ J-10 جہاز اور PL-15 میسائل تھا۔ اور پھر اس کے بعد اوبویسلی پاکستان ایئر فورس کی اپنی جو محنت تھی، جو ٹریننگ تھی، اور جو ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن اس کے اندر انٹروڈیوس کر کے اس کے فائدہ اٹھایا اپنی ویپن سسٹم کا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور میں تو یہ کہوں گا جی کہ اس کے اندر سارے قصے کے اندر جہاں پہ چائنا کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا سسٹم دیا، انہوں نے بہت اچھا ہمیں میسائل دیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ہوئی، ایٹ دا سیم ٹائم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سارے آپریشن کے اندر، یا جو اس ساری جنگ جو ہم نے لڑی ان سے، اس میں پاکستان ایئر فورس کا اپنا سائبر کمانڈ کا جو رول تھا وہ ایک بہت بڑا رول تھا۔ پھر اس کے بعد ہماری EW فورس تھی، تو سر یہ جو سائبر ڈویژن ہے یہ کام بھی کر رہا ہے ایئر فورس کے اندر، کیونکہ ہم نے
ہم نے بڑی کامیابی سے انڈیا کو سائبر حملوں کے ذریعے ناکو چنے چبوائے، یعنی کہ ایک سائبر ڈویژن از ایکچولی ورکنگ ان سائڈ دا ایئر فورس. جی ایبسلوٹلی، دس از پارٹ آف دی ایئر فورس، اور یہ پاکستان کی ایئر فورس کی سائبر کمانڈ ہے، جو کہ اگین آئی وڈ سے کہ ہمارے جو چیف ہیں چیف مارشل بابر، ان کی جو ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی تھی ایئر فورس کے لیے سائبر اور ای ڈبلیو کے اور اسپیس میں اور یو اے ویز میں انہوں نے خاص طور پہ بہت ایمفیسس دیا. اور آج اس سائبر جو کمانڈ ہے اس کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو اٹیک اکراس دا بارڈر. 70% آف انڈیا واز ان ڈارکنیس. پھر آپ دیکھیں انڈین ایئر فورس کی ساری ویب سائٹس جو تھیں اور وہ جو ان کے سسٹمز تھے جو کہ سائبر کے نیٹ ورکس پہ آپریٹ کر رہے تھے، وہ جو ہے ناکارہ بنا دیے گئے. اس کے علاوہ بہت ساری اور ان کی ٹیلی فون کمیونیکیشن اور دیگر کافی ان کی جو تھی انسٹالیشنز، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا سائبر کے تھرو. تو اٹ واز اے ویری بگ سیٹ بیک فار دی انڈینز اینڈ اٹ واز اے ویری بگ سرپرائز آلسو دیٹ دے نیور ایکسپیکٹڈ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہمیشہ بوسٹ کرتے تھے اپنی حیدرآباد، بنگلور اور ان علاقوں کا کہ جی یہاں پہ ہماری سلیکون ویلی ہے اور یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. ساری دنیا میں ہمارے سائبر کے جو ہیں وہ انجینئرز جو ہیں وہ جا کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایون دے گو ٹو اسٹیٹس اینڈ آل. بٹ ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری ایئر فورس ہی کی ہوم گرون یہ جو تھی ٹیکنالوجی دیٹ ہیز گیون بفٹنگ رپلائی ان دا آئی ٹی فیلڈ ٹو دی انڈینس. بالکل صحیح. اور سر اگر دوبارہ سے کوئی ایسی میلی آنکھ سے مودی دیکھے گا اور جس کی گیگر بھپیاں بھی ماری جا رہی ہیں، اس وقت بھارت کے اندر سے آوازیں پھر اٹھ رہی ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، تو انہیں کیا سرپرائز اب ہم دیں گے اس بار؟ جی دیکھیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ جی ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. مودی صاحب ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی اس چیز فائر کرا دو. مودی صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جی میں تو نیٹ سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں، اس کا پرووائڈر ہوں فار دی ایشیا، اور آپ انڈین اوشن ریجن میں مجھے جو ہے یہ والا رول دیں پولیس مین کا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج وہ جو جس ملٹری مائٹ کی بات کرتے تھے وہ تو بالکل اٹ از کرمبل ڈاؤن ٹو ایشز. آج وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. گھٹنے ٹیک دیے مودی صاحب نے ہمارے صرف 4-4.5 گھنٹے کے ایک اٹیک میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج وہ اس کوئی چیز کرنے کے قابل ہیں؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ کریں گے، تو آج کیا ایسا بدل گیا جو کہ 10 مئی کو نہیں تھا؟ دیکھیں یہ آئی وڈ put 10 May as a date, as a defining moment for Pakistan and a disgraceful beginning of an era for the Indians. کہ آپ دیکھیں 10 مئی کے بعد اب انڈیا وہ انڈیا نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. ان کے گھٹنے جو ہے زمین پہ لگے ہوئے ہیں. Do you think that the Indians will be able to stand up to Pakistan again? Nothing has changed. It is exactly what it was before 10th May. اور ابھی جو ہے the only thing which will change is the added disgrace they will earn if they want to do something or want to get into a misadventure.